کتنا ویران اس نے چمن کر دیا، کتنا ویران اس نے چمن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ ہندو مسلم میں وہ دوستی نہ رہی، اس لیے ملک میں اب خوشی نہ رہی، جس طرف دیکھیے آگ نفرت کی ہے، چہرے پر اب کسی ثم کلا سیعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، یہ مہینہ جو ختم ہوا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ اس کی آج پہلی تاریخ ہے، سن 1444 ہجری ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کے 30ویں پارے کی سب سے پہلی سورت عما یتساءلون، جسے سورہ نبا کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی سورت کے نام پہ اس پارے کا بھی نام ہے عما پارہ۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ہے، اور جو تذکرہ ہے وہ کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان طرح کی چیزوں کے سوالات کرنے کا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں کے سامنے یہ بات رکھتے تھے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ کو اپنا رب مان لو، کیونکہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ لوگ اللہ کو نہیں اللہ کو مانتے تھے، لیکن ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ بہت سارے خداؤں کو مانے ہوئے تھے۔ اور اگر کوئی انسان بہت سارے خدا کو مانتا ہے، ایک سے زیادہ اللہ کو مانتا ہے، تو شریعت کی اصطلاح میں اسے مشرک کہا جاتا ہے۔ اسلام ایسے انسان کو جو ایک نہیں بلکہ ان گنت خداؤں کو مانتے ہیں انہیں مشرک کہتے ہیں، یا ایک سے زیادہ خدا کو ماننے والے ہیں انہیں مشرک کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا اس روئے زمین پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تھی تو انہوں نے یہی نصیحت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر، اس زمین پر اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ کوئی انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، دنیا والے اس کو بڑے سے بڑا مجرم گردان لے، کوئی کسی کو قتل کر دے، کسی کے ساتھ زنا کر لے، شراب پی لے، سود لے لے، یہ تمام گناہ شرک سے چھوٹے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک جو شرک ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔
یعنی اگر کسی بھی انسان نے اللہ کے ساتھ شریک کیا کسی کو اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، یعنی توبہ کیے بغیر اس کے کہ اس نے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کی ہو کہ اے باری تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، آئندہ میں تیرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا، نہ تیری ذات کے اندر نہ تیری صفات کے اندر، اس کے بغیر اگر کوئی انسان مر گیا ڈرا حالے کی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو کفار مکہ، مشرکین مکہ اسی چیز کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایسا ہوگا، مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، وہاں ترازو لگے گا، لوگوں کے حساب کو تولا جائے گا، لوگوں نے جو کام کیا ہوگا اچھائیاں یا برائیاں ان کو تولا جائے گا اور پھر اس کے مطابق اس کا حساب و کتاب ہوگا، ہمیں زندہ کیا جائے گا، ہمیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیا یہ بھی ممکن ہے؟ یہ سب کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کفار مکہ کہا کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ کیا یہ بھی کوئی آسان کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں زندہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر زندہ نہیں کر سکتا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا نظریہ تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ انسان دنیا کے اندر آیا، جب تک زندگی ہے تب تک وہ جس طریقے سے چاہے اس دنیا کے اندر رہ لے، اور جب آنکھ بند ہو جائے گی اس کو قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس کے اوپر سے مٹی کو رکھ دیا جائے گا، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سڑ گل کے ختم ہو جائے گا، بس اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر بیان فرمایا کہ اما تسالون، اور لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اس بڑے دن کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کیے ہیں، اور وہ بڑا دن قیامت کا دن ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسا وہ لوگ تصور کر رہے ہیں، جیسا ان کے دماغ کے اندر ہے، ان کے دماغ کے اندر جو کچھ بھرا وہ نہیں ہوگا، ان قریب جو کچھ ہوگا بہت جلد ہی وہ لوگ جان لیں گے۔ اور اللہ نے آگے پھر مقرر کیا ضرور بھی ضرور وہ لوگ اس کو جان لیں گے، اور وہ کون سا وقت ہے؟ وہ مرنے کے بعد کا وقت ہے، یعنی قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب آج صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے نبی آپ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کہا اس کا تو مجھے صحیح علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، اس کا صحیح علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن قیامت کا زمانہ اور میرا زمانہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دو انگلیاں ہیں، یعنی دو انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے، بہت معمولی زمانہ ہے قیامت کے آنے کا۔ اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہو اس کا ٹائم کتنا بھی لمبا ہو لیکن وہ بہت مختصر ہوتا ہے، جو چیز چلی گئی اور ابھی گئی ہو لیکن وہ چیز بہت دور ہو جاتی ہے، اور جو چیز آنے والی ہو کتنی بھی دور ہو وہ بہت قریب ہے، بہت ہی جلد آ جائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلیل بھی دیا ہے کہ وہ لوگ جان لیں گے، اور وہ لوگ غور کریں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، کیا وہ لوگ زمین کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو کس طریقے سے بچھایا ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو کس طریقے سے جمایا ہے، اور ہم نے مرد و عورت کو پیدا کیا، ہم نے تمہارے جوڑے بنائے، اور اسی سے ہم نے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہ تو بالکل کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اتنی لمبی چوڑی زمین ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟
یہ زمین تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اتنے مضبوط مضبوط پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ کس نے بنائے ہیں اور اس زمین پر ٹکا دیے ہیں، جس کو قرآن حکیم میں دوسری ایک کیل سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ پہاڑ کیل کا کام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا ہے تو سب سے پہلے جو زمین بنائی گئی ہے وہ اس جگہ کو ہے جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلے وہیں کی زمین بنائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو کھینچ کر کے پھیلا دیا، اور جب زمین کو پھیلایا ہے تو یہ زمین ہل رہی تھی، کیونکہ زمین جو ہے یہ پانی کے اوپر ہے، پانی کی وجہ سے یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو بنا دیا، اور پہاڑ کو کاٹنے کا کام دیا ہے، جو میغ اور کھوٹی کا کام ہے، پھر زمین کا ہلنا رک گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ ہم انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ ہم اس میں غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا 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 ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ انسانوں غور کرو، ہم نے تمہارے لیے نیند کو بنایا ہے، کتنی بہترین چیز ہے نیند، کہ اگر تمہیں نیند نہ آئے تو ایک انسان جو کام کرتا ہے پھر شام کے وقت اس انسان سے پوچھئے جس کو نیند نہیں آتی، کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں جن کو نیند نہیں آتی ہے، وہ بیچارے کتنی دوائیاں کرتے ہیں، کتنی گولیاں کھاتے ہیں کہ کس طریقے سے نیند آ جائے، کیونکہ ایک انسان کو جب نیند آتی ہے تو دن بھر کی تھکان اس کی دور ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے رات کو بنایا ہے اور رات کو پردے کی چیز بنایا ہے، اور دن کو بنایا، اور دن کو اس وجہ سے بنایا ہے کہ دن کے اندر تم اپنے معاش کو تلاش کرو، تم روزی کو تلاش کرو۔ اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزی کمانا یہ دنیاوی کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ لگایا ہے، اور طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب کسب الحلالی فریضۃ بعد فریضہ، کہ حلال روزی کا کمانا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، یعنی ایک انسان جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کے پاس ایمان ایک ایسی چیز ہے جو اس کے اوپر ہمیشہ بڑھ جائے، اور نماز کے بعد پھر جو ٹائم بچتا ہے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال روزی کو کمائے۔ مفسرین نے اس حدیث کی یہی تفسیر کی ہے کہ نماز کے بعد کوئی انسان آرام سے نہ بیٹھے، بلکہ وہ جائے اپنی روزی کو تلاش کرے، جس بھی شکل میں ہو، حلال شکل میں وہ اپنی روزی کو تلاش کرے۔ یہ ایک انسان کا فریضہ ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اجر دیتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ روزی کمانا بہت بڑی چیز ہے، اور اس روزی کے کمانے سے ایک انسان جب کمائی کرتا ہے، جب محنت و مزدوری کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے اس کے پاس جو پیسے آتے ہیں اس کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، یہ بھی اللہ کا اسلام ہے، اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم لوگ اپنے کام کو چھوڑ کر کے فَاسْرُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف، نماز جمعہ کی طرف دوڑ کرو، اور جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو تم روئے زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ سورہ جمعہ قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ہے، یعنی روزی کمانا یہ بھی اللہ کا فریضہ ہے، اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کا فریضہ ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے کہ اگر ایک انسان اس کو حقیقت میں اس طریقے پہ کرے جس طریقے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو خالص دنیا کبھی بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ دین کے اندر داخل ہو جائے گا، اور جب دین کے اندر داخل ہو جائے گا تو اس کا اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ بلکہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان
اپنی بیوی کے اندر، اپنی بیوی کے منہ کے اندر کوئی لقمہ ڈالتا ہے اور بظاہر یہ لقمہ دل لگی کے طور پہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی معمولی چیز ہے کہ ایک انسان اس کو ہنسی مذاق کے طور پہ کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا سوچ لے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے آپ نے پانی کو پلایا ہے۔ ہم آپ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور دنیاوی مزے بھی ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس امت کے اوپر احسان ہے کہ ہر چیز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ ہم کچھ بھی کریں لیکن وہ صحیح طریقہ اگر ہے تو اس کا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر انعام کی بارش ہوگی، اور پھر یہی انعام اور یہی ثواب جس کو ہم آج دنیا کے اندر معمولی سمجھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ جس کو ہم نے معمولی سمجھا تھا یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ تم کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر سمجھ کر کے مت چھوڑو، اور کسی چھوٹے سے چھوٹے بھی گناہ کو معمولی سمجھ کر کے مت کرنا، کیونکہ یہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی وہاں پہ کام آ جائے گی جب ایک انسان ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہو، تب ایک چھوٹی سی نیکی کی قیمت معلوم ہو جائے گی۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے کہ آج ہمیں ایک روپیے کی کوئی قدر نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک روپیہ کے معنی کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ہم ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں ٹکٹ لینے کے لیے چلے جائیں تو وہاں اگر ہمارا ٹکٹ 239 کا ہو رہا ہے اور ہم نے 238 روپیہ دیا تو ٹکٹ نہیں دے گا، اسے 239 روپیہ جمع کرنا پڑے گا۔ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ ایک روپیے کی کیا قیمت ہے، اسی طریقے سے ایک نیکی کی کیا قیمت ہوگی، اس جگہ پہ معلوم ہو جائے گا۔ کیا اس نیکی کے جو ہے اس کو سجایا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا، جتنا جس کے اندر اخلاص ہوگا اس کی نیکی کے اندر اتنا ہی وزن ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم قیامت کے دن نیکیوں کو اور ثوابوں کو اور برائیوں کو گنیں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو تولا جائے گا، اور تولنے میں جو چیز وزنی ہوتی ہے وہی چیز زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیز ہلکی ہوتی ہے گننے کے اعتبار سے کتنی بھی زیادہ ہو لیکن وہ کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اور تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔